بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ سے گزشتہ جیسے ہی ہم ملکی حالات، جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس پہ ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم سیاسی حالات پہ جو اس وقت چل رہے ہیں اور معروضی حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، خاص طور پہ سیاست کے حساب سے اور معیشت کے حساب سے، اس ولاگ میں ہم آپ کو اس پہ کچھ چیزیں بتانے جا رہے ہیں، جس میں آخر میں ہم کوئی ایک تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جماعت کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نئی جماعتوں کا بھی تقرر کے جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کون کون اس وقت جو ہے وہ نئی جماعتوں کے سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے اور نئی جماعت کون کون بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو آج کچھ بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات اس وقت سیاسی چل رہے ہیں اس میں اب جو ہے وہ انتخابات بھی انتہائی قریب ہیں۔ اکتوبر یا نومبر میں کی جو آئین کے حساب سے جو ڈیٹ ہے وہ اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہونے چاہیے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اکتوبر نومبر میں انتخابات ہو جائیں۔ لیکن اسی سلسلے میں ہمیں آج جو ہے ہمیں کچھ معلومات ہوئی ہیں جس سلسلے میں ہم آپ کو کچھ بتانے جا رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کون کون بنانے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کون کون لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نئی سیاسی جماعت، جو کہ آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب، جو کہ ایک زمانے میں پی ٹی آئی کا ایک حصہ تھے اور ان کے لیے یہی مشہور تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے پی ٹی آئی کو مارز وجود میں وہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ اور اس وقت بھی لوگوں کا، مبصرین کا یہی خیال ہے کہ کیونکہ ان کو ایک تجربہ ہے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو پرانی پارٹیوں سے نکلے ہوئے تھے اور وہ ان سے بدظن تھے، یا ان کا جو ہے اس سلسلے میں پرانی پارٹیوں سے جو ہے وہ انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ تو انہوں نے بڑی محنت کر کے پی ٹی آئی کے سلسلے میں جو ہے انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور پی ٹی آئی کی جماعت بنائی، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت محنت کی۔ اب یہی دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں اور وہ وہی لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ پہلے موجود تھے تحریک انصاف کو بنانے میں، اور انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور اب چونکہ حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی کافی لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے ہیں یا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، چاہے وہ خیالات کی وجہ سے چھوڑی ہے، چاہے وہ انہوں نے کوئی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ چھوڑی ہے، یا جو کوئی پریشر ہے اس کی وجہ سے انہیں چھوڑی ہے۔ باہر اب جہانگیر ترین صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی بنائیں، کیونکہ یہ لوگ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا حق ہے، اور انہوں نے پہلے بھی جو ہے ایک اچھی پارٹی دی اور اس پارٹی نے مارز وجود میں آئی، اور اس کے بعد وہ برسر اقتدار آئی اور اس نے 3.5 سال، 3.25 سال کام بھی کیا۔ لیکن اب پارٹی کے چونکہ یہ حالات ہو گئے ہیں تو اس سلسلے میں جہانگیر ترین صاحب ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اس پارٹی میں کون لوگ آتے ہیں، آیا وہی لوگ آتے ہیں جو منحرف ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سے، اور ان کا بھی جہانگیر ترین صاحب کا یہی خیال ہے کہ میں ان لوگوں کو اکٹھا کروں گا جو پارٹی سے منحرف ہو گئے ہیں یا جو ان کے ساتھ پہلے بھی موجود تھے۔ ان کا خیال یہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اور وہ ایک اچھی پارٹی دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو جاگیردار طبقہ تھا، پیسے والے تھے، اور ان کا ہمیشہ سے ایک ووٹ بینک تھا اپنے حلقوں میں، جس کو وہ پی ٹی آئی میں لے کے آئے تھے۔ اور ابھی بھی بہت سے جنوبی پنجاب کے اور سینٹرل پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کی پارٹی میں آ سکتے ہیں، اور ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے اور ان کو لوگ جانتے بھی ہیں، اور ہمیشہ اپنے حلقوں سے کسی بھی پارٹی کے میں اگر ہیں تو وہ الیکٹ ہوتے رہے ہیں۔ تو اب ناظرین، یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون کون لوگ اس پارٹی میں آتے ہیں۔ اور آپ کو اگر ذکر کیا جائے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے کہ وہ پارٹی میں ابھی تک جو ہے ایگزسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا موقف نہیں آیا ہے کہ وہ پارٹی سے نکل گئے۔ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے پرویز خٹک صاحب پی ٹی آئی کے بہت ہی سینئر
رکن تھے اور سب سے پہلے پی ٹی آئی حکومت کے خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ چیف منسٹر بھی رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ آدھے سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حکومت بنائی، اور ابھی تک بھی ان کے جو ہے ووٹ بینک ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ پرویز خٹک صاحب آگے کیا سوچ رہے ہیں، آیا وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں جاتے ہیں یا کسی اور طرف جاتے ہیں، ان کا بھی موقف ایک دو دن میں میرا خیال سامنے آ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی آ رہی ہے، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگلے 40 یا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ اس کا نام سامنے آ جائے گا، اور نام کے سلسلے میں مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ نام کے سلسلے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ملتا جلتا نام ہی ہوگا، تاکہ لوگوں کو نام لینے میں بھی آسانی ہو اور اس کی ایڈورٹائزنگ میں بھی آسانی ہو۔ اب ناظرین، اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو عمران خان صاحب کے پاس ابھی جو ہے ان کے خلاف ابھی اور بھی کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں، جس میں ان کو آگے تاریخوں پہ حاضر ہونا ہے، اور اس سلسلے میں اب یہ بھی سنا ہے کہ کسی ایک کیس میں بشرا بی بی بھی جو ہیں وہ جو ہے گواہ کے طور پہ حاضر ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آگے کیا موقف آتا ہے۔ ابھی تک تو وہ جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ فورن میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ انہیں کل بھی ایک رائٹر کو انٹرویو دیا، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں اس سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے، اور آگے جو بھی اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کے آتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے آگاہی ضرور دیں گے۔ بہرحال اب ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے کافی چیزیں جو پیش کی ہیں، اس سلسلے میں اب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب واحد حل جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے الیکشن، اور وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ اب اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اس کا تو آپ کو میں آگے جو بھی حالات بنتے ہیں اس سلسلے میں آگے بتاؤں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بھی حکومت آئے، چاہے وہ ایک پارٹی کی آئے چاہے کمبینیشن کے ساتھ آئے، لیکن میرا خیال ہے سب کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ الیکشن ایک واحد حل ہے، اس پہ ہمیں جانا چاہیے۔ اب وہ چاہے حکومت وقت سوچے، چاہے اپوزیشن سوچے، چاہے عدلیہ سوچے، چاہے اسٹیبلشمنٹ سوچے، اس سلسلے میں جو بھی ہے وہ ایک پیج پہ سب کو آ جانا چاہیے، اور الیکشن اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، اور وہی ایک واحد حل ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی حالات ہیں، معیشت، سیاسی حالات، اور اس کے علاوہ مہنگائی، جس میں صرف اور صرف عوام پس رہے ہیں، اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ جو واحد حل ہے ہمارا الیکشن، اور الیکشن جو بھی ہو فیئر ہو، اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں آگے کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی پارٹی آئے، چاہے کمبینیشن کے ساتھ آئے، چاہے ایک پارٹی مارز وجود میں آئے جو حکومت بنائے، اس کو سب کو قبول کرنا چاہیے۔ اس وقت کے لیے ناظرین کافی، مجھے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔